السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ان 3 اعمال کے بارے میں عرض کروں جن کا ثواب انتقال کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یوں تو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہماری زندگی تک ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی زندگی تک ہے۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزہ اس وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ دنیا کے اندر زندہ ہوں۔ آپ انتقال کر جائیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ صدقہ اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ دنیا میں۔ آپ اگر دنیا سے چلے جائیں پھر صدقے کا تعلق نہیں رہتا کہ اب آپ صدقہ کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ آپ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور کوئی ہاسپٹل آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ آپ دنیا کے اندر باقی ہوں۔ لیکن یقین مانو 3 اعمال ایسے ہیں کہ ہمارا انتقال تو ہو جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان اعمال کا ثواب پھر بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم دنیا کے اندر رہ کر وہ کام کر لیں، اور جب ہمارا انتقال ہوگا تو ان اعمال کا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اور قبر کے اندر بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ وہ 3 سے کون سے اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے۔ یعنی 3 اعمال کا سلسلہ زندگی تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من صدقۃ جاریۃ، ان 3 اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جس کا ثواب انسان کو انتقال کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، سب سے پہلا نمبر صدقہ جاریہ کا۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہمارے حق میں لکھا جاتا رہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہتے ہیں جو آپ کے انتقال کے بعد بھی جو کام جاری رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروائی، چونکہ آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ مسجد باقی رہے گی، اس میں نمازیں ہوتی رہیں گی، لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، تو آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسرا جس کا ثواب ہمیں ہماری قبر کے اندر ملتا رہے گا، او علم ينتفع به، یا ایسا علم وہ شخص چھوڑ جائے کہ جس سے فائدہ اٹھاتا جاتا رہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی، یا کسی نے کسی بچے کو تعلیم دیا، یا درسگاہ اس نے پڑھائی، تو ان کے بہت سے شاگرد ایسے ہوں گے، یعنی انہوں نے ایسا علم چھوڑا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جنہوں نے مجھے پڑھایا تو میرے پڑھانے کا ثواب میرے استاد کو ملے گا، اور ہم جیسے کتنے شاگرد ایسے ہیں جن کا ثواب استاد محترم کو ملتا رہے گا، اور پھر ہمارے استاد کو جنہوں نے پڑھایا تو ان کے استاد کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ثواب کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، یعنی کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا سلسلہ بعد تک جاری رہے۔ کسی نے نل لگوایا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اسپتال بنوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اور ایسا علم چھوڑ جائے، یعنی کسی کو پڑھا دیا، کوئی کتاب لکھی، کسی کو کلمہ سکھا دیا، کوئی سورہ سکھا دی، تو یہ چیزیں اس کے اعمال میں اس قدر اضافہ کرتی ہیں کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اس کا کھاتا نہیں بند ہوتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کو کلمہ طیبہ سکھلایا، اب وہ شخص کلمہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب آپ نے سکھلا دیا، وہ جب پڑھے گا اس کا ثواب آپ دنیا میں ہو یا نہ ہو آپ کے کھاتے میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا کام جو کر جائے دنیا میں، اولد صالح یدعو لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیسرا کام
ऐसी औलाद छोड़ जाए जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करे। में से हर शख्स के लिए आसान है, सबसे पहले नंबर पर सदक़े जारिया, दूसरे नंबर पर ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरे नंबर पर सालिह औलाद छोड़ जाए, नेक औलाद छोड़ जाए। यानी अपने बच्चे को दीनदार बना कर जाए, आलिम दीन बना कर जाए, हाफिज कुरान बना कर जाए, दीन सिखला करके जाए। तो जाहिर है कि ऐसी जब औलाद वो छोड़ेगा तो वो शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआएं करेगी। तो यकीनन हमारे माशरे के अंदर बहुत कम लोग इसकी फ़िक्र करते हैं कि हमारी औलाद नेक बन जाए। हम लोग फ़िक्र तो इसकी करते हैं कि हमारी औलाद कारोबार वाली बन जाए, काम के तरीके जान जाए, नफ़ा कैसे उठाया जाता है जान जाए, लेकिन हम इसकी फ़िक्र नहीं करते कि हमारी औलाद नेक कैसे बन जाए। तो बहरहाल जो लोग नेक औलाद छोड़ कर जाते हैं, सही तालीम दीन की उन्हें दे करके जाते हैं, तो उनके इंतकाल के बाद भी वो औलाद उनके लिए दुआएं करती है। तो फिर बाप का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनके जो सवाब का खाता था वो बंद नहीं होता बल्कि जारी रहता है। मरने के बाद भी औलाद के नेक होने के, उनके दुआओं का सिलसिला, उसका सवाब वालिद के खाते में लिखा जाता रहता है। तो इसी तरह से औलाद अगर दीनदार है, वो दुआ ना भी करती लेकिन फिर भी नमाजों के अंदर पढ़ता है कि रब्बिना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना। तो बहरहाल सारी दुआएं हैं कि बंदा दुआएं करता है अपने तमाम मोमिन बंदों के नाम, अपने वालिदैन के नाम, तो इन दुआओं के अंदर वालिदैन भी दाखिल हो जाते हैं। ये 3 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब इंसान के इंतकाल के बाद भी जारी रहता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तय करें कि हम ऐसे अमाल करके जाएं, ये तीनों अमल हम करके जाएं, ताकि इंशाअल्लाह इसका सवाब हमें कब्र तक मिलता रहेगा। हम कोशिश करें, कोशिश में कोई नुकसान नहीं होता, हम इसकी फ़िक्र करें तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें हम सब के लिए आसान हो जाएंगी।